تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دونوں چیز کا ثبوت ہمیں مل رہا ہے، رکھنا بھی ملتا ہے، اس طرح سے ہلکا بنانا بھی ملتا ہے۔ اب آئیے انگلی کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اس پہ فوکس کریے۔ یہ حدیث میں آگے پڑھیے، ثم رفع اصبعہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھاتے، اور پھر راوی حدیث بیان کرتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدُو بِهَا، میں نے دیکھا انہیں کہ اپنی انگلی کو حرکت دیتے تھے دعا کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دیتے تھے، يُحَرِّكُهَا يَدُو بِهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ اب یہاں پر ہر رکعت جو آیا، جو یہ را پر شدہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنٹینیوس حرکت دیتے تھے، کنٹینیوس مطلب مسلسل حرکت دیتے جاتے، یدو بہا دعا کرتے ہوئے۔ اور اگر آپ پورے کے پورے تشہد کے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی اگر معنی دیکھیں تو آپ دیکھو گے پوری کی پوری دعا ہے، اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور پھر ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح تشہد میں بھی مسلسل دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں ہیں یدو بہا یحرکھا، حرکت دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ ایک بار حرکت دینا نہیں ملتا ہے، ہر رکعت آتا ہے بار بار مسلسل کنٹینیوس حرکت دینا ہمیں ملتا ہے عربک زبان کے اعتبار سے۔ اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک بار اٹھانا ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھو گے تو صرف ایک بار اٹھانے کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اور جو موجود نہیں ہے کہ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ٹائم پر ہی اٹھانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ شہادت ہے، شہادت کے وقت پر یہ شہادت کی انگلی اٹھے، لیکن یہ عقلی دلیل ہوئی، یہ کوئی دلیل نہیں بنی۔ عقل کا کیا معاملہ ہے؟ عقل میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ آپ کوئی کہے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پورا ہاتھ اٹھاؤں، تو عقل میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا، عقل تھوڑی دلیل بنے گی۔ حدیث میں کیا آیا؟ یحرکھا، حرکت دیتے۔ صرف ایک بار حرکت دینے کے متعلق صحیح ثابت شدہ حدیث نہیں ملتی، لیکن یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے یہ تو موجود ہے، جس میں کنٹینیوس حرکت دینے کے تعلق سے ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اشارہ والی اتنی حدیثیں گزری جس میں آتا ہے کہ اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں پر آتا ہے حرکت دیا، تو میں آپ کو یہ دونوں کے تعلق سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں عربک زبان میں اشارہ جو ہوتا ہے نا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی ایک اشارہ ہے آؤ، یہ بھی ایک اشارہ ہے جاؤ، یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ دیکھو وہاں دیکھو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال حدیث سے بتاتا ہوں۔ یہ حدیث آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اپنے گھر میں تھے، اور صحابہ جمع ہوئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آ سکتے تھے۔ ایک بار جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا باہر، اور صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر دیکھتے ہوئے، تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر خود نماز پڑھائیں گے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے اشارہ صرف ایسے والا اشارہ تو نہیں رہا ہوگا نا، اشارے کی کیفیت ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو ساری حدیثوں میں اشارے کا ذکر ہے، اور یہاں پر سنن نسائی کی حدیث میں وہ اشارے کی کیفیت بتائی گئی ہے، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں۔ ایک میں جنرل بات دی گئی ہے، دوسرے میں خصوصی اس کی ڈیٹیلز آئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں سویا تھا، اور پھر میں کہوں کہ میں سیدھی سائڈ پہ سویا تھا، یا میں کہوں کہ میں نے پانی پیا، اور پھر میں کہوں کہ میں نے سیدھے ہاتھ سے پانی پیا، تو دونوں بات ایک ہی ہے۔ ایک کے اندر اشارے کا ذکر ہے، دوسرے میں اشارے کے ساتھ ساتھ یحرکھا اس کی کیفیت کا بھی ذکر ہے۔ تو بلال بھائی اب ایک بار آپ وہ پریکٹیکل کر کے بتائیے انشاءاللہ حرکت دینے کی تعلق سے۔ جی ہماری آڈینس کو آپ بیٹھے ہیں یہاں، یحرکھا یدو بہا، دعا کرتے ہوئے حرکت دینا۔ حرکت کتنا دینا ہے وہ ڈیٹیل نہیں ملتی، تو ابھی کوئی ہلکے سے بھی حرکت دے تو بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ دے تو بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔